میں ایک بات عرض کروں کہ یہ عقل اس چیز کو مانتی ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ درست ہے۔ اگر ایک اولاد ہے تو اولاد اگر اپنے والدین سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ان کی بات نہ مانے، ایک استاد ہے، شاگرد اس استاد سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن اس کے احکامات کو نہ مانے، ایک مرید ہے وہ اپنے مرشد کو پسند کرے، اس سے محبت کرے لیکن اس کی اطاعت نہ کرے، تو دنیا کے سامنے اس کی محبت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو والدین، پیر و مرشد، استاد، ان کے حوالے سے جب انسان کی عمل کے اندر کمی آتی ہے تو دنیا اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو مجھے بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دنیا جب کسی شخص کے دعوے کو دیکھے اور دعوے کے اندر صرف قول کے اندر عشق ہو، کردار کے اندر عشق نہ ہو، تو دنیا اس کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں محبت جذبات میں ڈوب کر نہیں سکھاتا۔ دین اسلام ہمیں ایک ترازو دیتا ہے اور وہ ترازو ہے کہ تم عشق رسول کو اس طرح سے لے کر چلو کہ تمہارا کردار، تمہاری شخصیت جب لوگ اس کو دیکھیں تو کہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ اب اس کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں۔ مجھے پروفیسر صاحب جی قطع کلامی کی اجازت دیجیے، مجھے بریک میں جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کا غلام کیسا ہونا چاہیے، یہی ہمارا موضوع رہے گا۔ اطاعت رسول کے پرسپیکٹو میں مجھے چند لمحوں کا انقطاع چاہیے، ایک مختصر وقفہ ہے پروگرام میں، واپس آتے ہیں تو جہاں سے بات ٹوٹی ہے ٹھیک وہیں سے جوڑ کے اپنے موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی ٹی وی پر۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان، جس سے روشنی کشید کرتے ہوئے پوری دنیا میں نشر کرنے کی ہم سعی کر رہے ہیں۔ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہ غلامی رسول تھی، اور ایک غلام رسول کو اتباع رسول کیسے کرنا ہے، یہ موضوع تھا جس پہ گفتگو ہماری ٹوٹی تھی۔ میں فاروقی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہیں سے بات جوڑ دیں۔ جی صفدر صاحب، ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ جو ایک غلام رسول ہوتا ہے، رسول کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ جو اطاعت رسول ہے وہ صرف زبان سے نہیں ادا کی جا سکتی بلکہ اس کو کردار کے اندر انسان کے جب تک وہ نہ آئے تب تک اس کا وہ دعوی محبت مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب یہاں پر ایک جو لفظ اتباع ہے، اس میں بڑی ایک خوبصورت چیز ہے کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ اطاعت اور اتباع کے حوالے سے دیکھا جائے تو اطاعت کا مطلب ہے کہ کسی کے حکم کو فالو کرنا، اور اتباع کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اداؤں کو فالو کرنا۔ قرآن مجید نے جا بجا جہاں پر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا حکم دیا، اور وہیں پر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا حکم دیا، معنی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اگر کوئی کامل نمونہ ہے تو وہ رسول کی ذات ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے جاؤ، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے جاؤ، تمہاری بقا، تمہاری کامیابی اطاعت رسول کے اندر رب تعالیٰ نے مضمر رکھ دی ہے۔ اب ایک اور چیز یاد رکھیں، ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہونے چاہیے کہ جن کی ہم شخصیت کو دیکھیں، جن کی ذات کو دیکھیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ جس طرح آپ نے سوال میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا، میں بھی دعوی اطاعت رسول کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو رول ماڈل ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ ہستیاں ہیں۔ حضرت زید بن دسینہ کی اگر میں بات کروں تو میں ان کی شخصیت کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ جب کفار نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے ان کے 5 افراد میں سے 3 کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان میں سے 2 میں سے ایک حضرت زید بچے، تو ان سے حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان سے کہا کہ اے زید، کیا تم اس چیز کو گوارا کرتے ہو کہ جس جگہ پر تم ہو یہاں پر محمد کو کھڑا کر دیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو؟ اب یہاں پر اگر کوئی آج کا دعوی دار محبت ہوتا تو ممکن تھا کہ اس کے جذبات بدل جاتے، لیکن وہ صحابہ رسول تھے، انہوں نے والضحیٰ کے چہرے کا طواف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم کہ میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میرے رسول جہاں پر بھی تشریف فرما ہے ان کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر حضرت ابو سفیان نے جو بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر میں نے کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے جس طرح کے محمد کے صحابہ ہیں کہ جو محمد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی اور شخص محبت نہیں کرتا۔ پھر جب بندہ اطاعت رسول کے اندر آتا ہے
دعوے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہاں پر کردار جو ہے وہ صرف تقریروں تک لمیٹڈ نہیں ہے، کردار جو ہے وہ خطبات تک لمیٹڈ نہیں ہے، کردار صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا جائے، رسول رسول کرتا جائے، بلکہ اگر ہم اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر دیکھیں، پرسنل لائف کے اندر دیکھیں، ایک دکاندار ہے تو اس کی شخصیت کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے کہ وہ مال کے اندر خرابی نہ کرے، مال کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ نمازوں کو لے کر اور رشتہ داروں کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کو لے کر، چھوٹوں کو لے کر، بڑوں کو لے کر، جب تک ہر زندگی کے اسپیکٹ کے اندر اطاعت رسول کا مظہر نظر نہیں آئے گا، تب تک ہمارے یہ دعوے کھوکھلے ہیں۔ دعوے مکمل تب ہوں گے جب ہمارے قول اور فعل دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں گے۔